ہے۔ اگر ہم نے دہشت گردوں کا صفایا نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، امن اور ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ابھی شروع ہوا ہے اس کو فوراً بریک لگ جائے گی۔ اب دیکھیں لیویز جو بلوچستان میں 80 ارب سال کا خرچ ہوتا ہے، ان کے پاس نہ ٹریننگ ان کو ہوئی، نہ ان کو اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس باقی جو گیجٹس کتنی ہیں، انٹیلیجنس کتنی ہے، تو یہ 80 ارب روپیہ I am prepared to have golden handshake with them۔ اور یہ 80 ارب روپے اگر ماڈرن گیجٹریز میں، ایمونیشن میں، ٹولز میں، آئی ٹی، اے آئی میں لگائیں، آپ اپنی نئی فورس کھڑی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ بدل جائے گا۔ پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ، اتنا بڑا رقبہ اور 33,000 لیویز جس کے پاس ساز و سامان ہی نہیں۔ میں کسی کو دوش نہیں دے رہا۔ I am not here to make any kind of political point scoring۔ I am here as a Pakistani and nothing else۔ کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 600 ارب کے پی کو گیا، کتنے انہوں نے بنائے سی ٹی ڈیز، کتنے انہوں نے بنائے سیف سٹیز، کتنی اپنی نئی فورس کھڑی کی، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ میں اپنی خود نمائی کے لیے یہاں کوئی بات نہیں کروں گا۔ بلوچستان میں بھی یہی چیلنج ہے، اور یہاں پر سی ٹی ڈیز اور ہر چیز یہاں پر پھیل جانی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں، اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ I mean, there is no point in weeping over spilled milk۔ That's gone۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اور جن کو پاکستان سے محبت ہے، جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ دن رات تگدو بھی کرتے ہیں، وہاں سب بیٹھے۔ ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈروں کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ میری نظر میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے۔ پیچھے جب آج سے 6 مہینے پہلے جب کے پی میں زیادہ واقعات شروع ہوئے تو ایک کیبنٹ نے، ہماری کیبنٹ نے ایک پلان دیا، تو اس کی بھرپور مخالفت ہوئی۔ آج جن کے بچے یتیم ہو گئے، آج وہ مائیں جن کی گودیں خالی ہو گئیں، آج وہ اپنا ایک باپ جو he was the only single bread earner of that family، وہ اس دنیا سے چلا گیا، داغ مفارقت دے گیا، ان کی زندگی اندھیری ہو گئی کہ now they are facing muddy waves of life۔ کس طرح وہ اپنی زندگی گزاریں گے؟ والد بھی چلا گیا، والدہ بھی چلی گئی، بھائی بھی چلا گیا۔ ان سے پوچھیں کہ اس دہشت گردی نے کیا اس ملک کے اندر تباہی مچائی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ایک کنسنسس پیدا کرنا ہے، اور آخری بات میں نے کل شہباز سرار کو کہی تھی، آج میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باخدا جتنے وسائل ان کو چاہیے، جتنے وسائل کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا۔ کسی صوبے سے بھی میں آپ تقاضا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، we are all because of پاکستان۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب یہ ہمیں مل کر یہ بیڑا اٹھانا ہے۔ بلوچستان کے ہمارے بلوچ قبائل کے عظیم روایات، یہاں پر پشتون جو آباد ہیں شمالی ایریاز میں، ان کی روایات مثالی ہیں، مثالی۔ یہ جو واقعہ پرسوں ہوا، یہ بلوچ کلچر کے نام پر ایک دھبا ہے، اور یقیناً جو یہ ٹولہ ہے دہشت گردوں کا، وہ ہر وہ کام، ہر وہ حربہ اختیار کرے گا جس سے کہ پاکستان کے عوام میں خدا نخواستہ تقسیم پیدا کی جائے۔ اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی۔ جتنا ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا، اتنی دلیری اور اتنی کمٹمنٹ سے افواج پاکستان ان دہشت گردوں کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گی۔ لہٰذا آج اگر پہلے سے کہیں زیادہ
کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کی. ہم اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے, اپنی اپنی بات کرتے رہیں گے, لیکن اس ایک معاملے کے اوپر کہ ملک کو خوارج سے اور اس فتنے سے اور اس دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہمیں یکجاں دو قارب ہونا ہوگا. اس کے لیے میں انشاءاللہ مشورے کے ساتھ ایک میٹنگ بھی بلاؤں گا پوری تیاری کے ساتھ, تاکہ اس میں ہم باقاعدہ مشاورت کے ساتھ اسی ایک نقطے کے اوپر, جس طرح کے بعد جو 16 دسمبر 2014 کو واقعہ ہوا تھا پشاور میں, مجھے یاد ہے اسی طرح ٹیبل پہ ہم سب اکٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مل کر اس کو ہم شکست دیں گے. اور آئیے آج اس میٹنگ کے اختتام پر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی اسی مہینے کے آخر میں 300 بچیوں کا جو فریش گریجویٹس ہیں ایگریکلچر کے, وہ چین جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے. بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور یہ میرا آج کا یہ پیمانہ نہیں, جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس زمانے سے میرا یہ پیمانہ تھا. اور مجھے دل سے خوشی ہے اسی طریقے سے آپ کو لیپ ٹاپس ملنے والے ہیں 10%, اس میں آپ کا کوٹا زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جدید جو علوم ہیں IT AI, اس میں جو ٹریننگ جو ہواوے نے دینی 3 لاکھ بچوں اور بچیوں کی, اس میں بھی آپ کا کوٹا ہے. تو میں یہ کہوں گا اپنے تائیں اور تمام یہ ساتھی رائٹ اور لیفٹ میں جو بیٹھے ہیں کہ بلوچستان باقی صوبوں کی طرح ایک بہت خوبصورت ہمارا پیارا صوبہ ہے, محبت والا صوبہ ہے اور ویلیوز والا صوبہ ہے. اقدار ہے, آپ نے بلوچستان کے عوام نے 48 میں اسی کوئٹہ میں میونسپل ہال میں آپ ہی نے خوشی سے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ الحاق. یہ الحاق ایک قیامت تک قائم رہے گا, مضبوطی آئے گی, نکھار آئے گا, خوشبو آئے گی, محبتیں بڑھیں گی. شہداء کے لیے دعا کریں.